غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص صالحین میں شمار نہیں ہو سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں بن سکتا جب تک وہ 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لے۔ اسے اللہ کا ولی بننے کے لیے 6 گھاٹیاں عبور کرنا پڑے گی۔ آج اللہ کی توفیق سے جمعے کے مختصر خطبے میں میں نے کچھ 6 باتیں بیان کرنی ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ پہلی بات کہ اپنے اوپر نعمت کا دروازہ بند کر لے، کہ تو نہ چاہ کہ مجھ پر نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، بلکہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے لیے مشکلات کا دروازہ کھول لے۔ سختیوں سے نہ گھبرا، مشکلات سے نہ گھبرا، نعمتوں کے پیچھے نہ دوڑ کہ تو ہر وقت نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نعمتیں اور آسائشیں اکٹھی کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور تو سختیوں سے گھبرا رہا ہے، اور سختیوں سے گھبراتے ہوئے تو گلے شکوے کر رہا ہے۔ اپنی سختیوں پر پریشان نہ ہو اور دوسروں کی سختیوں پر خوش نہ ہو کہ دوسرا عزیز و اقارب جو سختی میں ہے، مشکل میں ہے، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوس کو تو مشکل میں پاتا ہے، سختی میں پاتا ہے، اور تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ تیرا وتیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اوپر نعمتوں کا دروازہ بند کر لینا ہے اور مشکلات کا دروازہ کھول لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن آدمی، اللہ کا ولی بندہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور ہر حال میں چاہے اس پر سختی ہے، مشکل ہے، آزمائش ہے، چاہے اس پر نعمتوں کی فراوانی ہے، دونوں صورتوں میں وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اگر اللہ نے آسانیاں کی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مشکلات پیدا کی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کا بھی اجر پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جن کا اسوہ ہمارے لیے حجت ہے، جن کے اسوے پر عمل کر کے ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں۔ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت زندگی گزاری، آزمائشوں والی زندگی گزاری۔ آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ آزمایا گیا، کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان پیغمبروں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائشیں آئیں۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ مکی دور دیکھیں، مدنی دور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر مشکلات آئیں۔ یہ الگ ٹاپک کے موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مشکلات تھیں۔ اور پھر صحابہ کو دیکھیے کہ صحابہ کس قدر آزمائے گئے، خاص طور پر مکی دور میں کس قدر مشکل دور تھا کہ صحابہ کس قدر آزمائے گئے کہ سولی تک چڑھ گئے، جان تک قربان کر دی۔ اہل یاسر سارا کا سارا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لیکن اپنے ایمان میں اور اپنے تقوی میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ صبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت جو ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔
چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں اور صالحین میں ہم شمار کر لیے جائیں، تو پھر ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا پڑے گا۔ سختی آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، اس پر صبر کرنا پڑے گا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ جب آپ نعمتوں اور آسائشوں میں ہوتے ہیں تو آپ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، یا آپ اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو آپ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو، نیچے والے کو فرمایا کہ دیکھو۔ اور دوسری چیز جو اپنی وہ کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کا ولی بننے کے لیے، صالحین میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے، کہ تو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے عزت کا دروازہ بند کر دے۔ اپنے لیے فرمایا کہ عزت کا دروازہ بند کر دے۔ ہر وقت یہ نہ چاہ کہ لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیرے آگے پیچھے بھاگیں۔ اپنے لیے عزت کا دروازہ بند کر دے۔ اللہ عزت دے، مرتبہ دے، مقام دے، عہدہ دے، اللہ کا شکر بجا لا، لیکن عزت کے پیچھے نہ بھاگ۔ لوگوں سے یہ توقع نہ کر، آس نہ لگا کہ لوگ تیری بہت زیادہ آؤ بھگت کریں، تیری عزت کریں۔ عزت کے پیچھے نہ بھاگ۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اپنے لیے عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت اور رسوائی کا دروازہ اپنے لیے کھول دے۔ اگر کوئی تیری عزت کرتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لا، اگر تیری کوئی عزت نہیں کرتا تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ تو پریشان ہو، تو دوسروں کو کوستا پھرے، تو حالات کو کوستا پھرے، ایسا معاملہ نہ ہو۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کہ تو ایمان میں پختہ نہیں ہے کہ جب تجھے اپنی امید کے مطابق عزت نہیں ملے گی، عزت کا حق تجھے نہیں ملے گا، تو اپنے نفس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، تو اپنے نفس کو پوجنے لگ جائے گا، تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ اس لیے عزت کے پیچھے نہ بھاگ۔ سلطان عرفین ایک بہت بڑے بزرگ نیک بندے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں گھر جاتا راستے میں بادشاہ کا دربار لگا ہوتا، بادشاہ اپنے دربار میں اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، میں وہاں سے گزرتا ہر روز، بادشاہ میرے احترام میں کھڑا ہو جاتا، بادشاہ کے درباری بھی، وزیر بھی احتراماً بادشاہ کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ہر روز یہ معاملہ ہوتا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، بادشاہ کھڑا ہوا، بادشاہ کے درباری بھی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، میں نے بادشاہ کی طرف تھوک دیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا ہی بد اخلاق ہے، اسے تو تمیز ہی نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے اس کا، ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور یہ ہمیں دیکھ کر تھوک رہا ہے۔ بعد میں اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حرکت کیا کی، کیوں کیا ایسے؟ کہنے لگے کہ میرے نفس نے چاہا، میرے جی میں آ گیا کہ یہ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر میں اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا تو یہ نفس مجھے ہلاک کر دے گا، لہذا میں نے جان کر یہ حرکت کی کہ بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تاکہ میں نفس کے ہاتھوں، اپنے نفس کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے نفس کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہونا چاہتا تھا کہ جب میرے یہ جی میں آیا کہ لوگ میری عزت کریں، میں اپنے نفس کا پرستش کرنے والا بن جاؤں، لہذا میں نے یہ حرکت اس لیے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے
صحیح ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی سخت وعید فرمائی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے لوگ احتراماً اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا کیا ہے، عزت کا دروازہ بند کر دے، ذلت کا دروازہ اپنے لیے کھول لے۔ اللہ عزت دے، مرتبہ دے، مقام دے، عہدہ دے، اس پر فخر محسوس نہ کر، اپنے نفس کی پرستش نہ کر، نفس کے پیچھے نہ بھاگ، اس لیے کہ نفس تجھے گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ نفس تیرے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دے گا، احساس کمتری کا تجھے شکار کر دے گا۔ لہذا اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر، اور یہ غرور اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابلیس جسے بہت زیادہ مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں ملا تھا، غرور کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے وہ اس نے انکار کیا۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن انکار کے ساتھ غرور کر بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، ابلیس سے اسے شیطان بنا دیا گیا، راندہ گیا، مردار ٹھہرا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت ڈال دی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی مومن آدمی کے دل میں غرور یا تکبر یا فخر نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر آ جائے گا، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، کیوں؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب بندہ مومن اپنے لیے اللہ کو کافی بنا لیتا ہے، وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگتا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصل لسانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حی القیوم، اے ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہنے والی ذات اور زندہ رہنے والی ذات، کہ میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے مدد کی، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ اصل شانی کلہ، میرے سارے کے سارے معاملات درست کر دے، اور مجھے ایک آنکھ کے لیے بھی، ایک آنکھ کے پل کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو پڑھتے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے یہ دعا کرتے کہ ایک آنکھ جھپکنے تک بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ اس لیے لوگوں سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہماری عزت کریں، اللہ جو مرتبہ اور مقام دے فابیہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو تیسری چیز اللہ کا دوست اور ولی بننے کے لیے، صالحین میں اپنے آپ کو شمار کرانے کے لیے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اپنے لیے راحت کا دروازہ بند کر دے، اپنے لیے راحت کا دروازہ بند کر دے، اور محنت کا دروازہ کھول لے اپنے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے اگر راحت ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لا، لیکن اگر تجھے راحت نہیں ملتی تو گلا شکوہ نہ کر۔ لہذا ذہنی طور پر تیار رہ، اپنا ذہن بنا کے رکھ، کیا کہ تو نے اپنے لیے راحت کا دروازہ بند رکھنا ہے، راحت اور سکون کے پیچھے نہیں بھاگنا، اس کے مقابلے میں محنت کا دروازہ تو نے اپنے لیے کھول لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا،
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بتا دنیا میں کیسی زندگی گزار کر آیا؟ کہے گا اللہ بڑی مشکلیں تھیں، بڑی تکالیف تھی، ایک پل بھی سکون کا نہیں پایا، بیوی کی طرف سے تکلیف، بچوں کی طرف سے تکلیف، روزگار کا مسئلہ، رشتہ داروں کے مسائل، برادری کے مسائل، حکمرانوں کے مسائل، کیا کیا میں بیان کروں، ایک پل بھی سکون کا نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نورانی فرشتوں اسے پک کرو، اٹھاؤ، اسے جنت کا دور سے نظارہ کرواؤ۔ اسے جنت کا نظارہ کروا کے نا دور سے لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے اب بتا کیسی دنیا میں زندگی گزاری؟ جنت کا فقط ایک دور سے نظارہ کر کے اس دنیا کی ساری مشکلات کو بھول جائے گا، ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے بھی یہی سوال کریں گے اب بتا تو نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ کہتا بڑی پرسکون زندگی گزاری، کانٹا تک نہیں چبھا، کوئی تکلیف نہیں آئی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آزمائش، کوئی تکلیف نہیں آئی، بڑی پرسکون زندگی گزار کر آیا ہوں۔ اللہ جنت وہ فرشتوں کو کہیں گے اسے اٹھاؤ اور جہنم کا دور سے نظارہ کرواؤ۔ اسے دور سے جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا، جہنم دکھائی جائے گی۔ دوبارہ اللہ پوچھیں گے اب بتا کیسی زندگی گزاری؟ کہ گا اللہ ایک پل بھی سکون کا نہیں پایا، کبھی سکھ نہیں پایا دنیا کی زندگی میں، سارے آرام اور سکون کو جہنم کا فقط ایک نظارہ کر کے، دور سے جہنم کا نظارہ کر کے دنیا کے سارے سکھ کو بھول جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کی زندگی کی حیثیت کا اندازہ لگائیے، دنیا کے آرام اور سکون کا اندازہ لگائیے، دنیا کی مشکلات کا، مصیبتوں کا اندازہ لگائیے، اور اندازہ لگائیے جنت کا، جنت کی قیمت کا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی ہولناکی کا، کہ جہنم کس قدر ہولناک گڑھا ہے، کس قدر آزمائشوں اور دکھوں والی جگہ ہے، عذاب والی کس قدر یہ جہنم جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے اپنے جسم کو دنیا میں تکلیف دی وہ آخرت میں بڑی تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ کہ جو آدمی اللہ کے لیے، دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے آزمایا گیا، جسمانی لحاظ سے تکلیف دیا گیا، اذیت میں مبتلا کر دیا گیا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بڑی آزمائشوں سے، بڑی تکلیفوں سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو چوتھی چیز جو اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے نیند کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا، شب بیداری کا دروازہ اپنے لیے کھول دے۔ نیند کا تجھ پر غلبہ نہ ہو کہ نیند تجھ پر اتنی حاوی نہ ہو۔ نیند جب حاوی ہو جاتی ہے بندہ پکڑا جاتا ہے، ایون کہ اونگ آ جاتی ہے بندہ پکڑا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر تو نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو نیند کو اپنے اوپر غلبہ نہ ہونے دے، نیند کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اور شب بیداری کا، بیدار ہونے کا دروازہ اپنے لیے کھول دے۔ ہاں یہ اللہ والوں کا وطیرہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جاگتے ہیں، رات کا ایک پہر جاگ کر گزارتے ہیں، اور نہ صرف جاگتے ہیں بلکہ تنہائی میں جاگتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، اور تنہائی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کا شیوہ ہے کہ اللہ والے نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جس کو قرار دیا ہے وہ نماز تہجد ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، رمضان میں ہم نے یہ جو قیام کیا ہے نماز عشاء کے ساتھ، قیام اللیل جسے نماز تراویح آپ نے کہا ہے، یہ نماز تہجد تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں ایک مہینہ نماز تہجد تھی جو ہم نے اللہ کی توفیق سے قیام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بعد میں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں یہ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح ہم جس طرح اللہ کی توفیق سے رمضان میں عبادات کا، جس طرح ہم رمضان میں نماز تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کرتے رہے، اللہ آج بھی ہمیں اسی طرح ہمیں پورا سال یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے پہلی نصیحت آپ نے مسلمانوں کو کیا فرمائی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز کا اہتمام کرو، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ کیا خوشخبری دی؟ سلامتی کے ساتھ مسلمانوں، اے ایمان والو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کام کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم سلام کو عام کرو گے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد کا اہتمام کرو گے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، گھر والے سوئے ہوئے ہوں گے، تنہائی ہوگی، فرمایا کہ پھر تم سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیں، تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے ہماری عادت کیا ہے، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو صبح کو سوتے ہیں۔ جاگتے ہیں ہم رات کو لیکن بیکار جاگتے ہیں، جاگتے ہیں، ہماری راتیں لمبی، اور جاگنے کے ساتھ گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے راتوں کو جیسے رات ہوئی نہیں۔ ایک پہر، دو پہر رات کے ایسی جاگ کر گزر جاتے ہیں، لیکن وہ جاگنا کو کارآمد نہیں، بیکار جاگنا، فضول جاگنا۔ اور اکثر گھروں میں یہ ماحول پایا جاتا ہے کہ وہ رات کو زیادہ لمبی جو نا وہ بیداری کرتے ہیں اور رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح پانچواں کام یہ بتاتے ہیں کہ مالداری کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیں اور فقر کا، فقیری کا دروازہ اپنے لیے کھول دیں۔ مالداری کے پیچھے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، ہائے ہائے نہ کر، مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، یہ نہ کر۔ مالداری کا دروازہ بند کر دے، اللہ تجھے ولی بنا دے گا، صالحین میں تو شمار ہو جائے گا، اللہ کے ہاں تو پسندیدہ بن جائے گا۔ کب؟ جب تو مالداری کے پیچھے نہیں لگے گا، فقر کا دروازہ اپنے لیے کھول دے گا۔ ہاں، یہ دنیا کی مذمت فرمائی کہ یہ دنیا اکٹھا کرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے، تو ایسا نہ کر کہ تو دنیا اکٹھی کرنے میں، دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنے میں لگ جائے۔ تو دنیا کا طالب نہ بن، تو دنیا کا طالب بن کے رب کو ناراض نہ کر، نبی کی سنت سے اعراض نہ کر، ایون کہ دنیا کے پیچھے لگ کے طالب دنیا ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر، دنیا کے پیچھے لگ کے دین سے دوری اختیار نہ کر۔ پانچواں کام تم نے یہ کرنا ہے اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے کہ مالداری کا دروازہ بند کر دینا ہے اور فقر کا دروازہ، غریبی اور مسکینی کا دروازہ اپنے لیے کھول دینا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں مسکینی کو پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے مساکین میں سے ہی اٹھانا اور کل قیامت کے دن مجھے مساکین میں ہی شمار فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر کے کہ امیر آدمی کی نسبت غریب آدمی 50 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ امیر آدمی کی نسبت غریب آدمی، فخر، غریبی کی، مسکینی کی زندگی گزارنے والا، اللہ کا شکر بجا لانے والا، امیر آدمی سے 50 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہا کیا کہ مالداری کا دروازہ بند کر دے، اللہ دے تو اللہ کا شکر بجا لا، اس کو بچا بچا کے نہ رکھ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔
لیکن یہ نہ ہو کہ تو دنیا داری کے پیچھے کہ تجھے اللہ نے دیا تو اسی کمپلیکس کا شکار ہو جائے کہ اور یا تو یہی کرتا رہے مالی 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 میرا مال اس چیز کو ترک کر دے کر اللہ کا تمہیں پسندیدہ بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، بلکہ تو کیا کر اپنے لیے فخر کا دروازہ کھول دے۔ حالانکہ ہم اس کے برعکس عمل کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، ہمارے پاس ہر طرح کی نعمت آ جائے، اور پھر ہم اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو جو نا تم پسند نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ ظلم زیادتی ہمارے ہاں کس قدر ہے، کس وجہ سے کہ دنیا کا طالب، دنیا کو چاہنے والا، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لگنے والا، مالداری کے لیے زندگی بسر کرنے والا اپنے بھائی پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، اپنے ڈیپینڈنٹ پر بھی ظلم اور زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کتاب آسان ہوگا، اتنا ہی حساب کتاب آسان ہوگا اور جلدی ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا کہ غریب آدمی امیر آدمی سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو کم مال، کم حساب کتاب اور آسان حساب کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں عقل مند کون ہے؟ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں لگتا، جو دنیا کا طلبگار نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمہارے ہاں عقل مند ہے۔ اور پھر یہ دنیا کا جب مال زیادہ آ جاتا ہے نا، آزمائش بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ بہت سارے لوگ مالداری کے پیچھے لگ کر بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، دین سے دور ہو جاتی ہیں، نماز سے دور ہو جاتی ہیں، مسجد سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا اس بندے پر فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور وہ دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ فضل ہے۔ لیکن اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ دنیا کے پیچھے، مالداری کے پیچھے لگ کر دین سے جاتے ہیں، آخرت سے جاتے ہیں، نماز سے جاتے ہیں، مسجد سے جاتے ہیں، دین سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ مالداری دل کے اندر حسد بھی پیدا کر دیتی ہے۔ لوگ، آدمی جب اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو پھر بس وہ ملٹی پلائی کا سوچتے ہیں، بس اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اسی چکر پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ حسد و بغض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑھ نہ جائے۔ چھٹی چیز، امید کا دروازہ اپنے لیے بند کر دے، لوگوں سے امید نہ رکھ، امید کا دروازہ بند کر دے۔ دنیا جتنی مل جائے، جتنا مال تجھے مل جائے، زیادہ کی امید نہ رکھ، اور کیا کر، موت اور آخرت کی تیاری میں لگ جا، موت اور آخرت کا دروازہ کھول دے، امید کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے بند کر دے۔ تجھے موت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے، لہذا امید کا دروازہ بند کر دے۔ کتنے ہی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اپنوں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ یہ امیدیں تو تجھے اللہ سے ہونی چاہیے تھی، یہ امیدیں تو تجھے اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ آخرت میں ہمیں نوازے گا، دنیا کی زندگی جیسی بھی گزرتی ہے گزر جائے، لیکن تو غیروں سے امیدیں لگاتا ہے۔ کہتی ہیں امیدیں نہ رکھ، امید کا دروازہ بند کر دے، موت اور آخرت کی تیاری کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے کھول دے۔
لیکن پھر وہی بات کہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم امیدیں لگاتے ہیں بڑی، اور بڑی امیدیں لگاتی ہیں اولاد کے بارے میں، اولاد کے فیوچر کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے معاملات میں، اپنی دولت میں، اپنے کاروبار کے بارے میں امیدیں لگاتی ہیں. یہ امیدیں نہ لگا، یہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دے، بلکہ تو دنیا میں ایسے رہ جیسے جو نا وہ ایک راہ گزر رہتا ہے، جیسے جو نا وہ ایک اجنبی شخص رہتا ہے. تو دنیا میں جی نہ لگا، خود دنیا کا انا کا غریب و عابر السبیل، کہ دنیا میں تو ایسے زندگی گزار جیسے راہ گزر و مسافر ہوتا ہے، کہ جب بندہ ایسے زندگی گزارے گا تو پھر امیدیں نہیں لگائے گا. اور ویسے بھی یہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے. قید خانے میں کوئی دل لگاتا ہے؟ قید خانے سے بندہ نکلنے کی، رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قید خانے میں اس کا دل نہیں لگتا. ہمارے پاکستان میں جیل دیکھ لو، ننگے پاؤں پھرتے ہیں. جیل خانے میں کوئی الماری نہیں ہوتی، کوئی کپڑے نہیں ہوتے، کوئی سہولت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے لیے اس دنیا کو قید خانہ قرار دیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے کتنی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری اولادوں کے بارے میں، اولادوں کے فیوچر کے بارے میں، اپنے بارے میں کس قدر امیدیں ہیں. ایک امیدوں کی لمبی تفصیل جو نا وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اسی چیز کو سوچتے رہتے ہیں. اسی چیز کو سوچ کر پھر ہم حسد، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے ڈیپینڈنٹ کے بارے میں، اپنے پڑوس کے بارے میں، اپنے گاہکوں کے بارے میں یہی سوچتے رہتے ہیں. تو کیا ہم نے امید لگانی ہے؟ کیا ہم نے فکر کرنی ہے؟ موت اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو امید کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور موت اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو یہ خوبیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح، جیسا کہ اللہ کی توفیق سے میں نے آج بیان کیا ہے، کہ ہماری ساری کی ساری دنیا کی زندگی کی تدو کوشش اسی کام کے لیے لگ جائے، انہی 6 کاموں کے لیے لگ جائے، اور یہ 6 خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں کو بھی عملی زندگی گزارتے ہوئے توفیق عطا فرمائے. آمین.